السلام علیکم، میں ہوں نیلا شہزاد گلوبل ان 5 منٹس کے ساتھ۔ SCO یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، اس کے بہت سارے ایونٹ ہوئے پچھلے کئی ہفتوں سے۔ یہ ایونٹس جو ہیں انڈیا کے اندر جاری تھے، کیونکہ انڈیا اس سال SCO کانفرنس کو ہوسٹ کر رہا تھا، اور اسی SCO کانفرنس کا جو سمٹ میٹنگ تھی یا کانفرنس تھی، وہ کل منعقد ہوئی ہے انڈیا کے اندر۔ اور اس کے جو میں نے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس میں کافی انڈیا کے لیے ڈس اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، وہ کیسے، اس کا ہم تھوڑا سا اس پہ نظر رکھیں گے۔ ایک تو میں آپ کو یاد کرا دوں کہ SCO کے سلسلے میں ہی کافی میٹنگز جو اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں انڈیا میں، ان میں اکثر میں ایسے ہوا ہے کہ رشیا یا چائنا کے مندوبین نہیں آئے، یا انہوں نے خفگی کا اظہار کیا، کیونکہ انڈیا کا جو سٹینس ہے وہ بہت زیادہ پرو US ہے، اور باقی تمام ممالک جو SCO کے ممبرز ہیں وہ لائک چائنا اور پرو رشیا اور پرو چائنا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر وہ پرو رشیا اور پرو چائنا ہے تو وہ یوکرین کی وار کے اندر رشیا کے ساتھ ان کی الائنس زیادہ ہے، لیکن یہ کہ انڈیا کی جو الائنس ہے وہ US کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اس پوری کانفرنس کے اور جو SCO کے ڈفرینٹ ایونٹس جاری رہے ہیں انڈیا کے اندر کافی ہفتوں سے، وہ ان میں مطلب کوئی اچھا یعنی انڈیا کے لیے کوئی اچھی پراسپیکٹ سامنے نہیں آئے۔ پہلے تو آپ کو یہ دکھا دوں کہ SCO کے ممبرز ہیں کون۔ یہ ایکچولی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ چائنا کا ایک انیشیٹو ہے، چائنا نے اسٹارٹ کیا تھا۔ رشیا اور چائنا اس کے پہلے شروع کے ممبرز تھے، اور جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، کرگستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، یہ ان کے بیسک ممبرز تھے جنہوں نے شروع میں یہ لائک بنائے تھے، SCO کو بنایا۔ اور اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد جو ہے 2015 میں پاکستان نے، اور 2015 میں انڈیا نے، 2017 میں پاکستان نے اس کو جوائن کیا، اس کی ممبرشپ اختیار کی۔ اس کے بعد اب جو ہے 2023 میں ایران نے اس کو جوائن کر لیا ہے، اور بیلاروس اس سے پہلے 2022 میں جو ہے وہ اس نے اپنی خواہش ظاہر کر چکا ہے کہ وہ بھی اس کا ممبر بننا چاہتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لو کہ یہ ایشیا کے بہت بڑے بڑے جو ممالک ہیں، جن میں اسپیشلی چائنا اور رشیا اور قازقستان، جو کہ بہت بڑا ایریا وائز کنٹری ہے، اور اس کے بعد پاکستان اور انڈیا، یہ ایک آپ سمجھ لو کہ ایشیا کا ایک بہت بڑی آرگنائزیشن بن جاتی ہے اگر اس میں یہ تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی جو آن روٹیشن جو ہے، یہ ہر سال ایک ممبر کو اس کی ایونٹس منعقد کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس سال انڈیا کے حصے میں یہ چیز آئی تھی۔ تو یہ انڈین نیوز ایک ایجنسی ہے دا پرنٹ، انہوں نے خود بلکہ یہ اوپینین نکالا ہے کہ انہوں نے بولا کہ مودیز انڈیا لاس این اپرچونٹی بائی ہوسٹنگ SCO سمٹ آن لائن ود زی پوٹن اینڈ شریف۔ لائک ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ SCO کانفرنس کا جو مین سمٹ تھا، جو کہ کل منعقد ہوا، اس کو بھی آن لائن منعقد کرنے کی وجہ سے، اور نہ پریزیڈنٹ زی وہاں آئے، نہ وہاں پریزیڈنٹ پوٹن آئے، نہ ہی پاکستان کے پریزیڈنٹ شریف آئے یہاں پر، اور یہ سب جو ہے اس کی وجہ سے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مسڈ اپرچونٹی تھی یہ، کیونکہ کیا انڈیا ایسا ملک نہیں لگتا، کیا وہ اتنا گیا گزرا ملک لگتا ہے ان لوگوں کو کہ وہ یہاں پر ایک سمٹ کانفرنس کے لیے بھی آنا پسند نہیں کرتے۔ تو اس چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، انہوں نے بولا ازبکستان، تاجکستان، کرگستان، قزاقستان، یہ اور اس کے علاوہ ڈائلاگ پارٹنرز آرمینیا، آذربائیجان، کمبوڈیا، نیپال، سری لنکا اینڈ ٹرکی، یہ سب کے سب جو تھے انہوں نے آن لائن ہی پارٹیسپیشن کی، اور کسی نے بھی انڈیا کے اندر آنا پسند نہیں کیا۔ اور یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں خود سے کہ مودی who did a full tour of every Central Asian country last year after participating in SCO summit in Tajikistan۔ تو یہ چیز ایک بہت ہی یعنی افسوسناک ہے انڈیا کے لیے کہ لاسٹ ایئر جو تاجکستان میں، یہاں پر یہ کنٹری ہے جو کہ وہ بھی SCO کا ممبر ہے، یہاں پر یہ ایک چھوٹے سے کنٹری جو کہ مطلب اس کی کوئی سینٹرل ایشین کنٹری ہے جس میں کوئی بہت بڑی وہ نہ اکانومی ہے، نہ ہی وہ کوئی بہت بڑی پولیٹیکل
पावर है, उसके अंदर जब ये इवेंट मुनक्किद हुआ तो तमाम शुरका ही यहाँ पर आए भी थे। और मोदी साहब भी यहाँ पे आए थे और मोदी साहब ने इधर समिट खत्म होने के बाद इन तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये जो 4-5 और हैं, इन सबका दौरा किया था। तो क्या आज इन तमाम कंट्रीज ने ये समझा, इंडिया को इस लायक ही नहीं समझा कि वो इस मुल्क में आकर के इस समिट को अटेंड करें? और ज़्यादातर तो ये भी कहा जा रहा है क्योंकि चाइना और रशिया और पाकिस्तान ने तो इनकार कर ही दिया था कि हम तो ऑनलाइन ही अटेंड करेंगे, तो इस वजह से इंडिया ने बाकी कंट्रीज को भी कह दिया कि आप लोग भी ऑनलाइन ही शामिल हो जाओ, बिकॉज इतनी एम्बैरेसमेंट का वो शिकार हो रहे थे। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। ऐसे माहौल में ये कॉन्फ्रेंस हुई है और जी जिनपिंग ने, जो कि ऑनलाइन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। उन्होंने एक तो ये कहा कि ये जो ईरा अब नया आ रहा है, ये एक न्यू कोल्ड वॉर का ईरा लग रहा है, बिकॉज़ जो यूएस और उसके जो एलाइज़ हैं यूरोपियन, और उसके साथ इंडिया भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है उनके साथ, हर तरीके से उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये सब मिल कर के जो एक रशिया और चाइना और उनके जो एलाइज हैं, उनके खिलाफ एक कोल्ड वॉर टाइप की चीज़ शुरू करें, बिकॉज़ उसमें ट्रेड वॉर भी है, इकोनॉमिक वॉर भी है, स्ट्रेटेजिक भी वो स्टेप्स ले रहे हैं। तो ये मतलब एक बहुत ही गैर खुश आइंद किस्म की ये चीज़ होने वाली है या हो रही है इस वक़्त ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, जिसके तरफ उन्होंने इशारा किया शी जिनपिंग ने, और उससे बोला कि कलर रेवोल्यूशंस और ये जो न्यू कोल्ड वॉर है, हम लोग इसके खिलाफ हैं। कलर रेवोल्यूशंस के बारे में मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, पिछली मेरी पॉडकास्ट अगर आप देख लें तो वो तमाम ममालिक जहाँ पर प्रोटेस्ट को गैर ममालिक से बाहर की तरफ से इंसाइट किया गया और अरेंज किया गया, और वो उनके इंडिजिनस प्रोटेस्ट नहीं थे, और जिसकी मदद से उन ममालिक के जो रेजीम्स हैं उनको टॉपल करने की कोशिश की जाती है, वो तमाम जो रेवोल्यूशंस होती हैं उनको कलर रेवोल्यूशंस कहते हैं, और उनकी काफ़ी मिसालें हैं। पिछले 10 या 15 सालों में अगर आप लें तो काफ़ी ममालिक में ये कलर रेवोल्यूशंस हो चुकी हैं, जिसमें लिबिया के अंदर गद्दाफी के अगेंस्ट जो हुई थी वो भी कलर रेवोल्यूशन, सीरिया के अंदर जो हुई वो भी कलर रेवोल्यूशन, श्रीलंका में जो हुई वो भी कलर रेवोल्यूशन, और इसके अलावा रशिया के खिलाफ भी बहुत सारी हुई हैं। इनकी एक लंबी फहरिस्त है। सो शी जिनपिंग ने इस तरफ इशारा किया कि ये कलर रेवोल्यूशन और ये जो ट्रेड वॉर टाइप की चीज़ है, इससे आप नई कोल्ड वॉर को आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है चाइना के खिलाफ। दुनिया के ग्लोबल पावर्स को ये मैसेज उन्होंने इस समिट के थ्रू दिया। और शी जिनपिंग ने ये भी कहा कि वो जो है वो अपोज करते हैं कि बैरियर्स बनाए जाए और डीकपलिंग की जाए। यानी इस वक्त यूरोप और नेटो और यूएस जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ट्रेड वॉर जो है मुकम्मल तौर पर तो जो शुरू की गई थी उसमें उनको कुछ कामयाबी हुई, लेकिन ऐसी खातिर खा कामयाबी नहीं हुई, लेकिन वो उससे बाज नहीं आ रहे, और वो उसकी लैंग्वेज उन्होंने ये बना दी है कि क्या हम चाइना के साथ डी रिस्किंग करें या डी कपलिंग करें। इसके बारे में भी मैंने आपको एक डिटेल पॉडकास्ट भी की है, आर्टिकल्स भी लिखे हैं। तो ये डी कपलिंग का मतलब है कि चाइना के साथ इस तरह की ट्रेड रिलेशंस बनाई जाएं दुनिया के ममालिक के साथ कि चाइना तक यूएस का इंटेलिजेंस या यूएस की जो टेक्नोलॉजी वो चाइना तक ना पहुंच सके। कोई इस तरह के तरीक़ेकार इख्तियार किए जाए, और लाइक चाइना इस काबिल ना हो जाए कि वो हमारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके वो अपने कोई अच्छी बेहतरीन वेपन सिस्टम बना ले या बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल पावर बन जाए। तो वो इस तरह की बातें, तो ये ही शी जिनपिंग ने कहा है कि ये जो तरीका है, जो सोच है, ये बहुत बुरी है, और उसने बोला है कि ये जो हम स्पेशली एससीओ के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और जो है उसकी तरफ आएँ और प्रोटेक्शनिज़्म की तरफ मत जाएँ। उससे आइसोलेशन होती है, उससे हर मुल्क अलग-अलग हो जाता है और ग्लोबलाइजेशन को नुकसान होता है। और यूनिलैटरल जो सैंक्शंस, जो कि यूएस का पेट तरीका है अपने दुश्मनों को तंग करने का, वो उससे अब वो बाज आ जाए और ये हरकतें छोड़ दें। तो ये बातें शी जिनपिंग ने इस समिट में कह डाली। और इसके अलावा
یہ میں آپ کو پاجوک جو افغانستان کا نیوز پیپر ہے انہوں نے یہ چیز شیئر کی کہ جو ان کا جو ڈکلیریشن سائن ہوئی ہے اس پورے سمٹ کے بعد، اس ڈکلیریشن میں انہوں نے یہ سب نے مل کر کے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک انکلوسو گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور تھینک گاڈ کہ وہ اس بات پر تو متفق ہو گئے، بیکاز پہلے جو ایک ڈکلیریشن بنایا گیا تھا اسی طرح کی ایک کانفرنس کا ایس سی او کی ہی ایک اور کانفرنس تھی جو اسی انڈیا میں جو یہ منعقد ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے یہ شک ڈال دی تھی کہ یوکرین کی وار میں رشیا کی مذمت کی جائے، تو زیادہ تر ممالک نے اس کو سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ ڈکلیریشن نکل ہی نہیں سکی تھی۔ تو اب اس سمٹ میں غالباً اس کانفرنس میں وہ یوکرین اینٹی رشیا شک کو نکال دیا گیا ہے، اور اس میں یہ ڈالا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر انکلوسو گورنمنٹ ہونی چاہیے، جس پہ سب نے سائن کر دیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان جو ہے اس کے اندر انکلوسو گورنمنٹ کا تو مطلب یہی ہے کہ جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کی جائے، جاب اپرچونٹیز ملیں، سب کو برابر ہیلتھ اپرچونٹیز ملیں، سب کو برابر ایجوکیشن اپرچونٹیز ملیں۔ تو یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کے اوپر تو سبھی متفق ہیں بھی اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ایک اور بات جس کے اوپر آپ کو توجہ ہونی چاہیے کہ چائنا افغانستان کے ساتھ بہت زیادہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہہ چکا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ جو کہ پاکستان کے اندر سے سی پیک گزر رہی ہے، سی پیک کی روڈ اور پروجیکٹس، اسی کو ایکسٹینڈ کر کے افغانستان کے اندر کابل تک لے جانا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ افغانستان کو سی پیک کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس چیز میں ظاہر ہے پاکستان تو پوری طرح سے متفق ہوگا ہی، لیکن یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، رشیا ہے اور چائنا، یہ سب ہی اس بات پہ متفق ہیں کہ سی پیک کو افغانستان کے ساتھ کے اندر سے گزارا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے ووکلی سی پیک کے خلاف باتیں کرتا رہا ہے، اور وہ چائنا کے خلاف اور پاکستان دونوں کے خلاف کہتا رہا ہے کہ ہم سی پیک کو جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ ادھر گلگت بلتستان سے اس کی سڑک جا رہی ہے، اور ان کے خیال میں، انڈیا کے خیال میں، گلگت بلتستان جو ہے وہ کشمیر کا حصہ ہے، جو کہ ان کا مطلب ایک ریجن ہے جو کہ مطلب انہوں نے آکیوپائی کیا ہوا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں اپنے امیجنیشن میں کہ یہ ان کا لینڈ ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہو گئی اس کے اندر۔ لیکن اور میں آپ کو ایک دو نیوز اسی سے ریلیٹڈ بتاتی ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف ظاہر ہے انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں جے شنکر، وہ تو مستقل ہی بول رہے ہیں کہ ہم سی پیک کو جو ہے وہ نہیں مانتے، ہم اس کے اگینسٹ ہیں، اور ہم جو ہے وہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ سمجھتے ہیں۔ ابھی ایک ہفتے پہلے اسی ہفتے یعنی جو مودی نے دورہ کیا تھا یو ایس کا، اس میں بھی یو ایس کے ساتھ جوائنٹ ڈکلیریشن میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اور ان کو بڑا خطرہ ہے، اور اس کو منع کیا گیا تھا، پاکستان کو تنبیہاں کی گئی تھی اس میں۔ تو یہ سب کچھ نیگیٹیوٹی کی موجودگی میں شہباز شریف نے اٹینڈ تو کی یہ، لیکن انہوں نے بہت زیادہ کھل کر کچھ ایسی بات بھی نہیں کی، مگر انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ جو کشمیر کی جو ایشو ہے اس کے بارے میں کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن جو ہے وہ ایک ورکیبل فریم ورک ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور اس ریجن کے جو بھی ڈسپیوٹس ہیں، اشارہ ان کی طرف، ان کا جو ہے کشمیر کی طرف ہی تھا، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور بہت امیڈیٹلی اور کرنا چاہیے، اور اس کو اچھے طریقے سے سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے۔ یعنی انہوں نے یہ پوائنٹ اسکورنگ کر ہی دی انڈیا کے خلاف۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ایس سی او میں ہوا ہے، اور ایس سی او کے اندر ہی انڈیا نے دوبارہ سے مودی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہم بی آر آئی یعنی کہ بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ، اور اسپیشلی جو اس کا سی پیک روٹ ہے، اس کو ہم انڈورس نہیں کرتے۔ سو اب آپ ایس سی او کا ایک حصہ بنتے ہو، اور ایس سی او جو ہے وہ بنائی ہی چائنا نے ہے، اور ایس سی او کے یہ سب میجر ممبران ہیں، اور لیٹر سٹیج پر آپ کو اس کا ممبر بنایا گیا ہے، تو آپ ان کی جو سب سے بڑی پروجیکٹ ہے چائنا کا،
اور رشیا اس کے ساتھ بالکل اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں اس کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہے، اور بلکہ اب تو مڈل ایسٹ میں نے بھی اس کو انڈورس کر لیا ہے. تو اس کے خلاف انڈیا جو یہ بات کر رہا ہے، تو پھر یہ ایس سی او کا تو کوئی مقصد نہیں ہوا نا. آپ سمجھ لیں کہ ایک کانفرنس کی جاتی ہے، مل کے بیٹھا جاتا ہے کہ اب بیچ میں ہمارے ٹریڈ بڑھے، ہماری اکانومی بڑھے، ہمارا کلچرل انٹریکشن ہو، ہماری دوستی اور ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھے. لیکن آپ بیٹھ کر کے وہ آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں، آپ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ کوئی فروٹفل کانفرنس تو نہ ہوئی. تو اس سے یہی اسی لیے میں نے اس پوڈ کاسٹ کے ہیڈنگ میں یہ لکھ دیا تھا کہ یہ انڈیا کے لیے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹس اس کے اندر ہوئی ہیں. ایک تو اس کو ہوسٹ کرنا، اتنا وقت لگانا، اتنا پیسہ لگانا، اتنا اپنی مشینری کو انگیج کرنا، اور اس کے ان دی اینڈ ریزلٹ میں کوئی بھی آپ کا بہتری یا دوستی کی طرف بات نہیں بڑھی. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور میں انٹرسٹنگ آپ کو میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جو یو ایس کی ٹریجری کی ہیڈ ہیں جینٹ یلن، ان کا دورہ جو ہے چائنا کا شروع ہو چکا ہے. اور اس دورے کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے میڈیا میں کہ وہ ایک نیو نارمل سیٹ کرنا چاہ رہی ہیں بیجنگ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، کہ یو ایس نے جو ٹریڈ وار جاری رکھی ہے ان کے ساتھ، ان کے خلاف، چائنا کے خلاف، پچھلے آپ سمجھ لیں کووڈ سے بھی پہلے 5 6 7 سال یہ ہو گئے ہیں. تو اس ساری چیز سینیریو کو جو اس کی وجہ سے پوری گلوبل ریسیشن جو چل رہا ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہا، اور مزید اکانومیز ڈاؤن ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں ڈالر کی جو ہے وہ ریٹ بڑھ رہا ہے، اور ہر ملک میں انفلیشن آ رہی ہے. ایون یورپین کنٹریز میں بہت زیادہ انفلیشنز آ گئی ہیں. تو اس چیز کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے لیے، اس نقصانات سے بچنے کے لیے، یلن اب کوئی پلان لے کر آئی ہیں بیجنگ میں چائنا کے لیے کہ اب ہمارے ساتھ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ نئے ڈیلز کرو تو پھر ہم سب بچ جائیں شاید. تو یہ چیز ہو رہی ہے. تو یہ اب میں آپ کو یہی بتانا تھا کہ ایس سی او کیسے رہی، اور انڈیا کا کو اس کو کتنا فائدہ رہا. تھینک یو.